أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا هذا عذب فرات یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ اور یہ نمکین ہے کڑوا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ایک مضبوط رکاوٹ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو دو سمندروں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، ایک میٹھا ہے، فرات کا معنی پیاس بجھانے والا، فرتا یا فرتو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، اور چونکہ پانی پیاس کو توڑ دیتا ہے اس لیے اسے فرات کہا گیا۔ اس نام سے عراق میں دریا بھی ہے، دریائے فرات۔ تو فرمایا یہ میٹھا اور خوشگوار پانی اور دوسرا کھاری اور کڑوا پانی، اللہ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا لیکن آپس میں یہ ملنے نہیں پاتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سمندر کے جزیروں میں بعض جگہ میٹھے پانی کے چشمے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد سمندر کا کڑوا پانی ہوتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ سمندر کی تہ میں اللہ پاک نے میٹھا پانی رکھا ہے جبکہ اوپر کے حصے میں کڑوا اور نمکین پانی رکھا ہے۔ اور اس کو کڑوا رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار پانی ہی پر ہے، اور اگر یہ کڑوا اور کھارا نہ ہوتا تو ان میں سے جو جانور مرتے ہیں ان کی بدبو سے زمین والے سخت پریشان ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ایسا نظام بنا دیا کہ اس میں جو مرے، چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی جانور ہو، تو وہ اسی پانی کے اندر ہی گل سڑ جائے اور اس کی بدبو باہر والوں کو پریشان نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ سمندر میں جو بھی چیز مر جائے اس کو کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ زمین کے نیچے اللہ پاک نے دو طرح کے سمندر بنائے ہیں، ایک کھاری پانی کا، کڑوے پانی کا، اور ایک میٹھے پانی کا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دیوار کے اس طرف اگر پمپ لگایا جائے تو پانی نمکین اور کڑوا ہوتا ہے، اور اس طرف لگایا جائے تو پانی میٹھا نکل آتا ہے۔ تو یہ میٹھا اور کڑوا پانی زیر زمین بھی اللہ پاک ان کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اور ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ فرمایا جو ذات یہ کام کر سکتی ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور جو معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، برزخن کا معنی پردہ، وَحِجْرًا اور مَحْجُورًا مضبوط۔
وهو الذي خلق من الماء بشرا اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا فجعله نسبا وسحرا پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے اور میں دیکھو پانی پر صورت گری کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے جس طرح کھارا اور میٹھا سمندر اللہ نے بنا دیے الگ الگ اسی طرح مرد اور عورت کے نطفے الگ الگ خاصیتیں رکھتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو ملا کر ایک ایسا اس میں سے کامل اور عجیب و غریب مخلوق بنائی انسان کہ جس کو بے شمار قوتیں اور صلاحیتیں دے کر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا ماں کے پیٹ میں پانی کے اوپر صورت گری کرنا یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے اور وہاں پھر اس جنین کو اس میں جان ڈالنا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنا اور اس کو مرنے نہ دینا اور اس کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنا اور پھر زندہ سلامت اس کو دنیا میں لے آنا یہ اللہ پاک کا کمال ہے کسی اور کے بس کی یہ بات نہیں وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا نسب میں انسان کے ددیال اور ننہیال شامل ہیں جیسے مامے چاچے اور اس کے خاندان کے لوگ تو پہلے ایک انسان کسی خاندان کا فرد ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے کسی کا پھر وہ کسی کا باپ بن جاتا ہے اور ایک پورے خاندان کا سربراہ بن جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خاندان بنا دیا یعنی پہلے خاندان کا حصہ پھر پورے خاندان کا سربراہ اور یہ رشتے ناتے اللہ پاک نے ان میں بڑی حکمت اور بڑی مصلحت رکھی ہے انسان کے لیے ان میں بڑے فائدے ہیں اور ان رشتوں کو آپس میں مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وہ صحرا اور سسرال بنا دیا آدمی پہلے کسی کا داماد ہوتا ہے پھر کسی کا سسر بھی بن جاتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اللہ پاک اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک انسان میں سے بے شمار انسان پیدا کر کے ایک پورا خاندان تیار کر دیتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے پھر اس کی اولاد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے ایک خاندان کے افراد ہوتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ جو انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتے اور نہ انہیں کچھ نقصان دیتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے تو میں یہ بے جان پتھر اور یہ قبریں اور یہ درخت اور یہ سورج اور چاند اور ستارے ان کی تم پوجا کرتے ہو جو نہ کسی کا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اس میں کافر کی نمک حرامی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کافر کتنا ناشکرا ہے اور کتنا برا ہے کہ اپنے پالنے والے کے ہی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ظہیر کا معنی مددگار اور
چاہے شیطان انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، یہ اللہ کے مقابلے میں ان شیطانوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ فرمایا ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور کفر والے اور شرک والے وہ طاغوت کے لیے، یعنی جو باطل معبود ہیں ان کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ لڑائی کرو، انہیں قتل کرو اور انہیں خوب اچھی طرح تلوار کے ساتھ ان کا علاج کرو، اور ان کو یہ بات بتا دو کہ ہم لوگ چاہے جیتیں یا ہاریں مگر ہم تمہیں اس دنیا میں اللہ کے خلاف شیطانوں کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر جو شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ فرمایا ایسے خیر خواہ آدمی کی تم مخالفت کرتے ہو جو تمہیں اچھے کام کرنے پر جنت کی خوشخبری دیتا ہے اور برے کام کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، وہ تو سراسر تمہاری بھلائی کر رہا ہے، پھر تم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ اور فرمایا میں تم سے اس نبوت اور رسالت اور دعوت کے کام پر کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، جیسے فرمایا سورہ ہود میں کہ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ہاں ایک اجر مجھے اس دنیا میں چاہیے اور وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسے بندے چاہیے جو اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرنے والے ہوں اور اس دنیا کے لالچ اور اس کی چمک دمک سے متاثر ہوئے بغیر وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے لیے میرا ساتھ دیں۔ یہی میری دعوت کا اور میری محنت کا صلہ ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر تم جہاد کے لیے اور بھلائی کے کاموں کے لیے کچھ خرچ کرو تو یہ البتہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، بعض بدو دیہاتی عربی ایسے ہیں کہ جو اپنے خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور پیغمبر کی دعا لینے کے لیے مال خرچ کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ترجمہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ،
یہ میٹھا خوشگوار ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھارا کڑوا پانی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے بڑی قدرت والا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، وَقَالَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر خوشخبری دے کر دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر وہ شخص کے جو چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔